جنریشن گیپ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. یہ صدیوں سے مسئلہ رہا ہے کہ جنریشن گیپ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے جس کو قرآن نے بھی بہت طریقے سے ڈسکس کیا، جس میں بہت زیادہ مثال اللہ دی ہے قرآن کے اندر، وہ بنی اسرائیل کی دی ہے. جنریشن گیپ ایک اتنا بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ ٹراما ہے یہ جنریشن گیپ. اس میں ایج فیکٹر گیپ، جنریشن گیپ، آپ کی زی جنریشن، آپ کی ایکس ایم جنریشن، یہ سب جو 19 اور 90s اور 20s کی جنریشن، یہ سب گیپس ہیں سارے. اس گیپ کے اندر جتنا بھی مواد پڑا ہوا ہے، جتنے بھی ایشوز پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے چھوٹے کے ایشو ہیں. جنریشن کی گیپ ایشو ہے، اس ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھ کے ہینڈل آؤٹ ہو سکتا ہے، بنا سمجھے ہینڈل آؤٹ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بہت طریقے سے ڈسکس کیا اور بہت ڈیپلی ڈسکس کیا اس چیز کو، کیونکہ یہ ایک ایشو رہا ہے ہمیشہ سے، صدیوں سے ایک ایشو رہا ہے کہ جنریشن کا جو گیپ ہے یہ انسانوں کے درمیان ہمیشہ فتنہ و فساد کا باعث بنا، جس کی وجہ سے جو بات والی جنریشن نے پہلی والی جنریشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، اور جو پہلے والی جنریشن بات والی جنریشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نئے جنریشن میں سے جب انبیاء کو نکالا، اور جو پرانی جنریشن بیک پہ تھی اس میں سے انبیاء جب کیونکہ نئی جنریشن سے آئے، جب بھی نبی کو کھڑا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ نئی جنریشن سے کیا، بیک جنریشن سے نہیں کیا. بیک جنریشن پہ تو پورا بوڑھے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو جب بھی کسی جوان جو ہے نبی نے آ کے ایڈریس کیا کہ اللہ ہے کہ دعوت دین دی، تو پیچھے کی جو جنریشن تھی انہوں نے ایبسلیوٹ نوٹ کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کی اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک ایشو رہا ہے. اس ایشو کو ایڈریس اللہ نے اسی لیے کیا کہ ہم نے جب بھی کسی نیو جنریشن کے اندر سے نبی کو نکال کے کھڑا کیا ہم نے جوان، تو بیک پہ جو جتنے بوڑھے لوگ تھے اس جنریشن کے، جب نبی نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرا کہ ایبسلیوٹ ناٹ. انہوں نے نعرہ ایبسلیوٹ ناٹ کا لگایا کہ ایبسلیوٹ ناٹ. شعیب علیہ السلام کی مثال بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ شعیب نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو آپ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، اور جو آپ جو ہے راستے میں بیٹھتے ہو چوری ڈکیتی کے لیے یہ نہیں کرو. اور انہوں نے بہت سی جو ان کے اندر جو فساد اور فتنے والی جو چیزیں اور منفی چیزیں جو عادات ان کو پڑی ہوئی تھی پیچھے سے، ان کو ایڈریس کیا تو انہوں نے یہی کیا کہ شعیب تمہیں کیا ہو گیا ہم تو تمہیں اپنے میں بہت اچھا مانتے تھے، تم جوان ابھی ہو شعیب، ہمارے پشت پہ کھڑا ہونا تھا، تمہیں ہماری لیگیسی کو آن کرنا تھا تمہیں، اور اس کو آگے بڑھانا تھا. شعیب تم یہ کیا بن گئے؟ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یہی کہا. بوڑھے جتنے بھی جنریشن تھی ان کے پیچھے بیک پہ جتنی بوڑھی جنریشن تھی انہوں نے یہی کہا، اولڈ ایج جنریشن نے یہی کہا کہ اے شعیب یہ کہاں چل کرے گئے، کن راستوں پر چلے گئے شعیب. تو شعیب علیہ السلام کا جواب آج بھی قرآن کے اندر رقم ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کی جو اپروچز ہیں وہ غلط ہیں، لہٰذا میں آپ کے اپروچز کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کر دی ہے اور میں ہوں بھی جوان. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت پر رہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی سے زیادہ میں اچھی طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکوں اللہ کے حضور اس دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو منصب عطا کیا نبوت کا، میں اس کو اچھے سے پرفارم کر سکوں. لہٰذا میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا، اور جو آپ کے پیچھے آبا اجداد نے کیا میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا شعیب تمہیں کیا چاہیے، مال چاہیے، زر چاہیے، زمین چاہیے، انہیں شادیاں کرنی ہیں، ہمیں نہ قبیلے والے، ہم تو اون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو اٹھو. کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ اٹھ سکتا کیونکہ آپ کی روش اچھی نہیں ہے، میں اسی روش پہ رہوں گا، اور جو میرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں وہ اسی روش پہ رہیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں ہمارا. تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کیا کہا، انہوں کو غصہ آ گیا
کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. یہ جنریشن تھی نا, کیونکہ وہ ینگ جنریشن سے بات کر رہے تھے, وہ بوڑھی جنریشن تھی, وہ اولڈ ایج جنریشن تھی. شعیب علیہ السلام کی جنریشن, جس جنریشن شعیب علیہ السلام بلانگ کرتے تھے وہ ینگ تھی, اور شعیب علیہ السلام ینگ تھے, اور جس جنریشن سے وہ بیک پہ بات کر رہے تھے وہ اولڈ ایج تھی. تو اس لیے وہ جو جنریشن کا جو گیپ آ گیا شعیب علیہ السلام کے اندر اور ان کی قوم کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کے اندر, تو وہ اس پہ کلیشز بڑھ گئے, ان کے. انہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت سے انکار کر دیا صاف, کہا شعیب ہم تمہاری بات نہیں مانتے, ہم تمہارے پڑھے ہیں, تم کیا باتیں کر رہے ہو ہم سے, ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. شعیب علیہ السلام سے انہوں نے یہ بات کری. ایون کہ یہ ہر نبی سے بات ہوئی ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسپیسیفک ایج کے اندر ہر نبی کو نکالا, اور وہ جوانی کے اندر نکالا ہر نبی کو. نبوت کا جو فیض عطا کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ جوانی میں عطا کیا, 40 سال کی عمر میں عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا گھمائی, 40 سال کی عمر میں ان کو فیض عطا کر دیا نبوت کا. جب وہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے واپس مصر, تو ان کو فیض دے کے بھیج دیا, جاؤ بھائی بوڑھے لوگوں کے پاس جاؤ, اولڈ ایج جنریشن کے پاس جاؤ, جا کے ان کو دعوت دیں دو. ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کھڑے ہوئے دعوت الرشیدہ کے اندر, تو انہوں نے بھی اولڈ جنریشن سے بات کری. وہ خود جوان تھے, خود 40 سال کی ایج پہ تھے, وہ خود جوان تھے. ایک روایت کے مطابق 35 سال کی ایج میں تھے, وہ جوان تھے. تو انہوں نے اولڈ جنریشن سے بات کی. اولڈ ایج جنریشن کو کبھی بھی ینگ جنریشن کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے. وہ اس لیے سمجھ میں آئے گی ان کی بات, اولڈ جنریشن کو آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے. کتنی محنت کی انبیاء کا اس طرح کتنا بیان کیا. حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی, اولڈ جنریشن تھی ان کی ساری قوم. حود علیہ السلام خود کون تھے, ینگ جنریشن سے بلانگ کر رہے تھے. انہوں کی قوم نے بھی کہا اے حود ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کا بھی جواب یہ تھا. صالح علیہ السلام 35 سال کی 38 ایئرس کی عمر میں انہوں نے نبوت کا بار سنبھالا. انہوں نے بھی یہی بات کری کہ بھائی ایک اللہ ہے, اس کی بات کرو, یہ تم غلط کرویشوں پہ چل دو, یہ سب کچھ چھوڑ دو, شرک نہیں کرو, اس قسم کی ڈومینوں میں نہ جاؤ. تو انہوں نے منع کیا ان کی منفیت کو ایڈریس کر کے. ان کو کہا یہ کام نہیں کرنا. آپ نے کہا کہ بھی ہم تمہاری بات نہیں سمجھ سکتے سوال ہے, اور تم میں تو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے, اور تم تو پتہ نہیں کہاں ان راستوں پہ نکل گئے, ہم تمہارے کو اون نہیں کر سکتے. نہیں سوال ہے, سوری. انہوں نے ایبسلیوٹ نوٹ کر دیا ان کو. ہم تمہاری بات, یہ اولڈ جنریشن کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. جو قرآن بھی کہہ رہا ہے آپ سمجھا ہی نہیں سکتے اولڈ جنریشن کو. اس لیے کیونکہ وہ ایک انا پرستی میں آتے. وہ اپنے آپ کو پوچھ رہے ہوتے کہ یار ہم بہت بوڑھے ہو گئے, ہم بہت بڑے شیر ہو گئے, ہم جنگل پہ راج کریں گے, اب کوئی ہمارے اس جنگل پہ راج نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو راجا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے. کیونکہ جب بھی کوئی ینگ شیر آئے ہے نا کلیم کرنے کے لیے, یار بھائی آپ کی ڈومینیں الگ تھیں, اب اس پہ ہم راج کریں گے بھائی, اب اس جنگل پہ ہمارا راج چلے گا, اور اس طریقے سے نہیں چلے گا جس طرح سے آپ نے چلایا راج. ہم اپنے طریقے سے اپنے ضابطے کے حساب سے راج کو چلائیں گے. تو کبھی بھی بوڑھے شیر ینگ شیر کی بات نہیں سنیں گے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو یہ جو جنریشن کا گیپ کا ایشو ہے, یہ ہمیشہ سے تھا, یہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کو یہ سارٹ آؤٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے, یہ سنت خدا رہی ہے کہ ہمیشہ ینگ جنریشن میں سے نکالے ایک بندے کو نکالے گا, ہادی اور رہبر بنا کے نکالے گا, اور وہ بوڑھوں کو للکارے گا, اور ان کی جو غلط چیزیں نا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا. بھائی آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اور یہ بات نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ ایڈریس کرے گا اس چیز کو, کیونکہ اللہ نے اس ینگ ایج میں سے نکالا ہے اس بندے کو, اور وہ ہمیشہ بوڑھوں سے پہلے بات کرے گا, کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. بڑوں سے بات کرے گا وہ کہ بھائی آپ کی جو روشیں ہیں غلط ہیں, ان پہ اب جب نسل چلے گی تو وہ غلط راستوں پہ چلے گی. ایون کہ اگر آپ نوح علیہ السلام کی دعا بھی دیکھیں تو انہوں نے کیا دعا کی ہے, یہ کہا کہ اللہ اگر تو اس زمین کے اوپر ان لوگوں کو رہنے دے گا تو ان کی اولاد جو ہوگی نا وہ بھی بدکاری پیدا ہوگی, وہ کبھی رشید یا اچھی نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بھی صالحہ نہیں ہو سکتی, وہ بدکار شخص کے ساتھ بدکاری نکلے گی, کبھی صالحہ نہیں نکل سکتی. وہ اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہے کسی
نسل کے اندر بیچ میں کوئی پریزنس ڈال دے وہ غلط بات ہے. لیکن یہ معجزے ہر جگہ نہیں ہوتے، یہ کہیں کہیں ہوتے. جن نسلوں میں سے یہ معجزے ہوتے ہیں وہ لوگ ہی الگ ہوتے ہیں بیچ میں. وہ کوئی بیچ میں ایمان لے آتا تو اس کی نسل سے پھر وہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ معجزے ہوتی ہیں. لیکن یہ معجزے ہر جگہ نہیں ہوتے، یہ معجزے ہر جگہ نہیں ہوتے. ہمیشہ سے ایشو رہا ہے، یہ رہے گا ایشو. لہٰذا ینگ جنریشن کو یہ کام کرنا پڑے گا، اولڈ ایج کو ہمیشہ اس میں للکارنا اگر وہ غلط روشوں پہ تو. لیکن اس کے کچھ پیٹرنس ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ ضابطے بنے ہوئے ہیں جس کے تحت اس اولڈ ایج جنریشن کو کے اندر سے آپ انقلاب کھڑا کر سکتے ہیں. ینگ جنریشن زی اور جنریشن ایکس ایم ہمیشہ سے لڑتی آئی ہے، کلیشز رہے، یہ رہیں گے ہمیشہ. اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے. آپ نے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ان کی غلط چیزوں کو. پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور صرف چپ چاپ ہو کے دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. اور آپ نے اپنی ڈگر سے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر آپ اپنی ڈگر سے ہٹ گئے نا ان کی باتوں کے اوپر، وہ آپ کو تانے کشیاں کریں گی. نبیوں کو بھی رہا ہے، یہ تانے کشیاں وہ کریں گے ہمیشہ، آپ کو پن وہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ قرآن کے پیٹرنس پہ چل رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی طریقے پہ چل رہے ہیں، رسولوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو آپ ہٹیں نہیں اس سے، آپ ہٹ نہیں سکتے اس سے. تمام نبیوں نے بھی یہی کیا ہے کہ وہ اپنے ڈگر سے نہیں ہٹے. انہوں نے خاموش ان کی سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر دی. ان غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد وہ سائڈ ہو کے بیٹھ گئے. انہوں صرف خاموش ہو کے صرف دیکھتے رہے. بس کہیں بولنا تھا تو کہیں بولے، کہیں خاموش رہے تو کہیں خاموش رہے، پھر وہ دیکھتے رہے. اولڈ جنریشن سے آپ پنگے بازی نہیں کر سکتے، یہ ہوتا ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں ان کو قائل کرنے کا، کیونکہ وہ قائل ہوں گے ہی نہیں نا. وہ قائل ہونے والے لوگ ہی نہیں ہوتے، وہ قائل نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا ابو جہل، ہمیشہ عبداللہ بن ابی، یہ ہمیشہ سے دشمن رہے نبی ہو، یہ اینڈ تک دشمن رہے. تو کچھ لوگ کبھی بھی آپ کو اون نہیں کریں گے، کچھ بوڑھے شیر کبھی بھی ینگ شیر کو کبھی اون نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے اپنی ڈگر پہ چلنا ہے. ان کے منہ نہیں لگتے، بڑوں کے منہ نہیں لگتے. تو یہ آپ نے ان کی غلط چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، آپ خاموش ہو کے دیکھتے رہو کرتے کیا ہیں. ان کو جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، اپنے ڈگر پہ چلو. بس ان کی اگر غلط چیزوں کو کہیں آپ سے مل رہی ہوں تو ان کو بولو بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کرتے رہو، ہم نے جو کرنا ہے وہ کریں گے. دیٹس اٹ. ان سے انگیج نہیں ہونا آپ نے. اگر آپ ان سے انگیج ہو گئے نا تو آپ اپنی دعوت کا بھی بڑا غلط کر دیں گے، کیونکہ وہ کبھی آپ کو نہیں کریں گے. آپ کو ٹچ پن کرتے رہیں گے، ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا. اگر آپ ان کی باتوں کو دل پہ لے کے بیٹھیں گے نا تو آپ کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. انقلاب برپا کرنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول ہیں. علم بڑے زمانوں کے بعد آتا ہے، انقلاب بڑے زمانوں کے بعد آتا ہے. اس کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ پیٹرنس ہیں، کائنات کے کچھ پیٹرنس ہیں، ان کو آپ کو فالو کر کر چلنا پڑے گا. جب انقلاب کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، تیزیاں نہیں چاہیے. تیزیوں سے انقلاب نہیں برپا ہوتا، تیزی کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. آپ نے صبر سے چلنا ہے، آپ اپنے ڈگر پہ چلتے رہے، آپ نے جو کرنا ہے. آپ اگر قرآن کے پیٹرنس پہ ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ ہیں، اللہ کے بتائے طریقوں پہ ہیں، کائنات کے پیٹرنس کو فالو کر رہے ہیں آپ، تو آپ چلتے رہیں، خاموش رہیں، چلتے رہیں. آپ سے آگے وہ پن کر رہے ہیں، چپ رہیں بس. یا وہ جواب دیں جو نبیوں نے اپنی قوموں کو دیے. اگر آپ کو وہ جواب پتہ ہے تو وہ جواب دیں نبیوں نے اپنی قوموں کو دیے. دیٹس اٹ. اس طرح سے اس جنریشن گیپ کی ایشو کو آپ ختم کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ایشو کبھی آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ بوڑھے سن لیں، وہ مان لیں، وہ قائل ہو جائیں، آپ کبھی بھی اپنی باتوں سے ان کو قائل نہیں کر سکتے. نبی نہیں کر سکے، آپ کیسے کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے آزمائش رکھا ہے. جنریشن گیپ ایز اے آزمائش رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے نا سورہ توبہ کے اندر کہ ہم نے بعض سے بعض کو دفع کیا. اگر ہم بعض سے بعض کو دفع نہیں کرتے تو زمین بڑا فساد ہوتا. اس لیے آپ نے طریقوں سے چلنا ہے، ان پیٹرنس کو فالو کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا آپ کو.
تو یہ جنریشن گیپ کبھی شاید کو ختم ہوگا، ادروائز یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تھینک یو.